اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ قرآن کریم کے 5ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے کا ایک حصہ ہے۔ نمبر 1، سورہ نساء کی 24 سے لے کر 147 آیات موجود ہیں۔ یہ آیت نکاح موقت یعنی متع کے بارے میں بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کا نمبر 24 ہے۔ معاملات: ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھائیں۔ رضامندی کے ساتھ آپس میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ظلم اور زیادتی کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 29 اور 30۔ نیک بیویاں: مرد عورتوں پر نگہبان اور سربراہ ہیں۔ نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں، خاوند کی غیر حاضری میں بھی مال اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ نافرمان بیوی سے متعلق 3 تعبیر بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس کو واعظ و نصیحت کرے۔ نمبر 2، نہ مانے تو بستر الگ کر دے۔ نمبر 3، اگر پھر بھی نہ مانے تو انتہائی اقدام کے طور پر حد میں رہتے ہوئے اس سے ایک کم مدت کے لیے اظہار بے رغبتی کرے۔ آیت نمبر 24۔ نمبر 5، عدل و احسان۔ عدل و احسان کا حکم دیا گیا تاکہ اجتماعی زندگی بھی درست ہو جائے۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کی تلقین: اللہ کی بندگی کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو۔ ماں باپ، قریب ترین رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسی، پاس بیٹھنے والے رفیقوں، مسافروں اور جو غلام اور کنیزیں تمہارے قبضے میں ہیں سب کے ساتھ احسان کرو۔ خدا غرور اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 36۔ بخل کرنے والوں کی مذمت: خدا ان کو پسند نہیں کرتا۔ خدا کی نعمت کو چھپاتے ہیں، اپنے مال دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، خدا اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ شیطان ان کا ساتھی ہے، ان کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ آیت نمبر 37۔ امانتیں اور قضاوت: امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ آیت نمبر 58۔ امامت کا تعین: اے ایمان والوں، فقط خدا، رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ کسی بات پر اگر نزاع ہو جائے لوگوں کے درمیان تو خدا اور رسول کی طرف سے رجوع کرو۔ روز آخرت پر ایمان: فخر الدین رازی کے مطابق اولو الامر کو معصوم ہونا چاہیے، اور آئے اولو الامر بعض اہل سنت مفسرین کے مطابق حضرت علی اور ان کی اولاد میں سے معصوم امام ہیں۔ آیت نمبر 59۔ حجیت رسول: جس طرح اللہ کی بات حجت ہے اسی طرح رسول کی اطاعت حجت ہے۔ رسول وسیلہ توبہ: جب لوگوں سے کوئی گناہ سرزد ہو اور وہ رسول کی خدمت میں حاضر ہو کر خدا سے معافی مانگیں اور رسول بھی مغفرت کی دعا کریں تو خدا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے۔ آیت نمبر 64۔ مومن ہونے کی نشانی: لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک باہمی تنازعات میں رسول کو حاکم کے طور پر قبول کریں اور رسول جو فیصلہ کر دیں اس کو دل و جان سے قبول کریں۔ آیت نمبر 65۔ مظلوموں کے لیے جہاد کرو: خدا کی راہ میں بے بس کیے گئے مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر لڑو جو پکارتے ہیں، پروردگارا ہمیں ظالموں کی بستی سے نجات دے، اپنی طرف سے ہمارا سرپرست بنا دے اور اپنی طرف سے مددگار بھیج دے۔
ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں شیطان کے حامیوں سے لڑو، شیطان کی عیاریاں یقیناً ناپائیدار ہیں۔ آیت نمبر 75-76۔ حکم جہاد پر بعض کا اعتراض۔ پہلے مسلمان جہاد کی اجازت مانگتے تھے، جب جہاد کا حکم آ گیا تو ڈرنے لگے، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ڈرنے لگے، کہنے لگے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا، ہمیں تھوڑی مہلت کیوں نہ دی۔ آیت نمبر 77۔ موت برحق ہے۔ موت ہر جگہ آ سکتی ہے، حتیٰ کہ مضبوط قلعوں میں بھی آ سکتی ہے۔ مسلمان فتح اور نصرت کے موقع پر کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور جب کوئی دکھ رنج پیدا ہوتا ہے تو اس کا الزام رسول پر ڈالتے ہیں، جبکہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 78۔ منافقین کی مذمت کر کے مسلمانوں کو ان سے چوکنا کیا ہے کہ خبردار، یہ لوگ تمہیں بھی اپنی طرح کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ایک قصہ۔ ایک شخص جو بظاہر مسلمان مگر در حقیقت منافق تھا، اس نے چوری کی اور الزام ایک یہودی پر لگا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب یہ واقعہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے بتا دیا کہ یہ چور مسلمان نما منافق ہے۔ چنانچہ وہ چور مکے سے بھاگا اور کھلا کافر بن گیا۔ قتل کی سزائیں بیان کرتے ہوئے بڑا سخت لہجہ استعمال ہوا کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ مراد اس سے جائز سمجھ کر قتل کرنے والا ہے۔ قصاص کا حکم۔ مومن کو دوسرے مومن کا قتل کرنے کا حق نہیں۔ اگر کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا قصاص دینا واجب ہے۔ اگر عمدن قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے۔ آیت نمبر 92 اور 93۔ اللہ کی راہ میں ہجرت۔ جو ہجرت کرے گا وہ بہت سی پناہ گاہیں اور گشائش پائے گا۔ اگر راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا۔ آیت نمبر 100۔ ہجرت اور صلاۃ الخوف۔ جہاد کی ترغیب دی تھی، اس میں ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے، اور جہاد اور ہجرت میں نماز پڑھتے وقت دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ الخوف بیان ہوئی۔ باب مغفرت کھلا ہے۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے والے اور اپنے نفس پر ظلم کرنے والے جب اللہ سے استغفار کریں گے تو وہ اللہ کو غفور الرحیم پائیں گے۔ آیت نمبر 110۔ شیطان کی گمراہی۔ خدا سے کہتا ہے میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ضرور لے کر رہوں گا، مال، اولاد، حتیٰ عبادت میں سے۔ آیت نمبر 118۔ شیطان کے گمراہ کن حربے آرزوؤں میں ضرور مبتلا کرتا ہے، توہمات میں ڈال دیتا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں رد و بدل کرتا ہے، جھوٹے وعدے دیتا ہے۔ آیت نمبر 119 اور 120۔ سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب۔ شیطان کی اطاعت سے بچو، وہ گمراہ کن ہے۔ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرو، عورتوں کے حقوق ادا کرو۔ منافقین کے لیے سخت عذاب ہے۔ اجتماعی عدل کا حکم۔ انصاف کے سچے داعی بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہ بنو، اگرچہ تمہاری ذات والدین رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ خواہش نفس کی وجہ سے عدل نہ چھوڑو۔ آیت نمبر 135۔ اے ایمان والوں، تم مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا حامی مت بناؤ۔ آیت نمبر 144۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔